بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسان کی صلاحیت۔ انسان کو خدا نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ کائنات اور مخلوقات کو اپنے تصرف میں لا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی کے لیے تو خلق ہوا ہے۔ نہ صرف دنیا اور دنیا میں موجود چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے بلکہ خلا میں موجود اجرام فلکی پر بھی اپنے تصرف کی کمند ڈال سکتا ہے۔ وہ آج چاند کی حرکات و سکنات سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر چاند خلا میں کس مقام پر ہوگا۔ وہ آج چوہوں کو خلا میں بھیج رہا ہے تاکہ 2-3 دن میں وہ چاند تک پہنچ جائیں۔ وہ سیارہ، زہرہ وغیرہ سے بھی باخبر ہے۔ اجرام فلکی کی خصوصیات سے آشنا، روئے زمین پر موجود اور سطح زمین کے نیچے پائی جانے والی مخلوقات سے وہ باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سمندر میں کیا کچھ ہے۔ معلومات کا ایک خزانہ آج اس کے پاس ہے۔ ان معلومات سے باخبر کون ہے؟ انسان کا بدن یا اس کی روح؟ ہم نے بیان کیا کہ بدن اور اعضاء و جوارح محض روح کے آلات ہیں جن کی مدد سے روح معلومات حاصل کرتی ہے۔ یہ آلات محض مادہ ہیں اور مادہ جاننے یا نہ جاننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ مثلاً تھرمامیٹر بخار کا اندازہ لگانے کے لیے ایک آلہ ہے۔ اب مثلاً ڈاکٹر تھرمامیٹر کے ذریعے یہ جان لیتا ہے کہ مریض کو بخار ہے اور اتنا بخار ہے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر اور تھرمامیٹر دونوں جان گئے ہیں کہ مریض کو بخار ہے اور اتنا بخار ہے۔ لہٰذا کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ روح اور بدن کا مجموعہ یہ انسان فلاں بات جان گیا ہے اور محض روح بے جان بدن کی طرح کچھ نہیں جان سکتی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ انسان جان گیا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اس کی روح جان گئی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بدن کے بغیر اس کے جاننے والی صلاحیت استعمال میں نہیں آتی۔ موت آتی ہے تو بدن ذرہ ذرہ ہو کر بکھرنے لگتا ہے۔ روح بدن سے نکل جاتی ہے تو وہ دراصل بدن کی موت ہوتی ہے۔ روح فنا نہیں ہوتی۔ معصوم کا ارشاد ہے کہ تم باقی رہنے کے لیے خلق کیے گئے ہو، فنا ہو جانے کے لیے نہیں۔ بدن سواری ہے اور روح اس کا سوار ہے۔ موت آتی ہے تو سوار سواری سے بس اتر جاتا ہے۔ منزل نزدیک جو آ جاتی ہے، اس لیے پیدل ہی منزل کی طرف جانے لگتا ہے۔ معصوم امام فرماتے ہیں کہ موت کی وجہ سے روح کا لباس بدل جاتا ہے۔ پہلے روح نے مادی لباس پہنا تھا جو وزنی تھا اور زحمت کا باعث بنا ہوا تھا۔ پھر روح سے وہ لباس اتار لیا جاتا ہے اور اسے غیر مادی اور ہلکا پھلکا لباس دے دیا جاتا ہے، جسے علم کلام کی اصطلاح میں بدن مثالی یا بدن برزخی کہتے ہیں۔ امام معصوم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ موت آتی ہے تو جیسے پنجرے کا دروازہ کھل جاتا ہے اور پرندہ یعنی روح پنجرے یعنی بدن سے نکل کر اڑ جاتا ہے، پھر اس کی رسائی عالم ارواح تک بھی ہو جاتی ہے جو بہت وسیع ہے۔ خود کو فراموش کر بیٹھے۔ جو لوگ خود کو حیوانوں کی صف میں شامل کرتے ہیں اور بہترین قسم کا حیوان خود کو شمار کرتے ہیں، وہ واقعی حیوان ہیں، بلکہ حیوانوں سے بدتر ہیں۔ عقل و شعور رکھتے ہوئے بے عقلی کو خود پر طاری کرتے ہیں، اپنے خدا اور اپنے فرائض کو نظر انداز کیے رہتے ہیں، خود کو حیوان سمجھتے ہوئے حیوانوں کی سی حرکتوں ہی کو اہمیت دیتے ہیں اور ان حرکتوں میں مست نظر آتے ہیں۔ شہوت کا پیٹ بھرنے اور حیوانی خواہشات بے لگامی کے ساتھ پوری کرنے کے سوا ان کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے خدا کو فراموش کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں خدا نے ان کو دنیاوی سزا یہ دی ہے کہ وہ خود کو اور اپنی حیثیت و حقیقت کو بھی فراموش کر بیٹھے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 19۔ انہیں چاہیے کہ وہ انسانیت کا جامہ تلاش کر کے پہن لیں، حیوانیت کی برہنگی ترک کر دیں، اپنے منصب اور اپنی حیثیت کو پہچانیں، کمیونسٹ نظریے پر نظر ثانی کریں اور پس پشت ڈال دیں۔ صرف اس دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ نہ سمجھیں۔ دنیا کو سب سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی عیش و عشرت، جاہ و اقتدار، خود پرستی یعنی اپنے من کی پوجا، غنڈہ گردی، بے راہ روی، ظلم و جبر، قتل و غارت، غرض ہر ایسی صفت کو اپنا لیتا ہے جو اسے مزید گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس طرح وہ مزید گمراہی کے دلدل میں دھنسا چلا جاتا ہے اور حیوانوں سے بدتر زندگی گزار کر آخر کار مر جاتا ہے۔
آدمی دیکھے کہ کیا وہ کوئی جانور ہے؟ ظاہر ہے انسان جانور سے بہت ممتاز ہے، ہر لحاظ سے ممتاز ہے۔ پھر خود کو جانور قرار تو نہ دے، اپنی توہین خود تو نہ کرے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی انسان کی روح کسی جانور میں سما گئی ہو یا کسی جانور کی روح کسی انسانی بدن میں آ گئی ہو۔ یہ تناسخ کا عقیدہ کہلاتا ہے اور کفر کی طرح غلط طرز فکر ہے۔ غلط ہے جو کہتے ہیں کہ خراب آدمی جب مرتا ہے تو اس کی روح کسی دوسرے خراب آدمی کے بدن میں آ جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، کسی کی روح دوسرے کے بدن میں نہیں جاتی۔ اسلام ان خرافات کا سخت مخالف ہے۔ بہشت کے جوان۔ قیامت نہ صرف آیات و روایات سے ثابت ہے بلکہ یہ بات عقل سے بھی ثابت کی جا سکتی ہے کہ قیامت کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ عقل سے دیگر چھوٹی چھوٹی جزوی باتیں ثابت نہیں کی جا سکتیں۔ ان کے ثبوت کا ذریعہ آیات و روایات ہی پر منحصر ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ روز قیامت ہم کتنے سال کے لگ رہے ہوں گے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام جنتی لوگ جوانی کے عالم میں محشور ہوں گے۔ مرد 32 سال کے لگ رہے ہوں گے اور عورتیں 16 سال کی معلوم ہو رہی ہوں گی۔ یہ جنتی لوگ ہمیشہ اسی عمر کے محسوس ہوتے رہیں گے۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، بڑھاپے کا وہاں کیا کام؟ اس عالم کا اس عالم سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرد اگر 32 سال کا ہو تو اس کی جوانی بھرپور ہوتی ہے، اسی طرح عورت اگر 16 سال کی ہو تو بھرپور جوان شمار ہوتی ہے۔ ایک اور سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہماری شکل و صورت محشر میں کیسی ہوگی؟ اس کا جواب بھی ہم آیتوں اور روایتوں کی روشنی میں دیں گے۔ وہاں سیرت کے مطابق صورت ہوگی۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گروہ گروہ حاضر ہو جاؤ گے۔ تفسیر قمی میں اس آیت کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ایک شخص نے سوال کیا، یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے یا مسلمانوں کے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے بارے میں۔ مسلمان گروہ گروہ کر کے میدان حشر میں آئیں گے۔ 10 قسم کے گروہ ہوں گے۔ بعض کی شکل بندروں جیسی ہوگی۔ کسی گروہ میں جو لوگ ہوں گے وہ خنزیر کی صورت والے ہوں گے۔ ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جن کا چہرہ ان کی پشت کی طرف مڑا ہوا ہوگا۔ ایک گروہ کے لوگ اندھے ہوں گے۔ ایک گروہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو خود اپنی زبان چبا رہے ہوں گے اور ان کی زبان سے پیپ نکل رہی ہوگی۔ اس حدیث کا عربی متن آیت اللہ دستغیب کی کتاب معاد میں ترجمہ اور تشریح کے ساتھ تحریر ہے، وہاں ملاحظہ کیجیے۔ البتہ ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جس میں شامل لوگوں کی صورت 14ویں کے چاند کی طرح نورانی ہوگی اور فرشتوں کی طرح گناہوں سے پاک لگ رہے ہوں گے۔ میدان حشر میں سب سے اونچی جگہ ان کا گروہ چل رہا ہوگا۔ ایک اور حدیث نبوی میں جنتی عورت کے حسن جمال کا تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے کہ جنتی عورت کا حسن جمال حور العین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی سب سے خوبصورت حور کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنا حور العین کا حسن و جمال عام حوروں کی نسبت ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 3۔ خلاصہ یہ کہ وہاں سیرت کے مطابق صورت ہوگی۔ جس کی سیرت فرشتوں جیسی ہوگی اس کا چہرہ بھی محشر میں فرشتوں کی طرح معصومانہ اور نورانی ہوگا۔ لیکن اگر دنیا میں آدمی جانور بنا رہا تو محشر میں اس کی شکل و صورت بھی جانوروں کی سی ہوگی، بلکہ بدصورت جانوروں سے بدتر ہوگی۔ بعض لوگ ایسی صورتوں کے ساتھ محشور ہوں گے کہ ان کے مقابلے میں بندروں اور خنزیروں کی شکل اچھی لگے گی۔ وہ اتنے بدصورت ہوں گے کہ اپنے جیسے لوگوں کو دیکھ کر وحشت کے مارے آرزو کریں گے کہ جلد ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے تاکہ وہ ایسی شکلیں تو نہ دیکھیں۔ کتا دانت سے کاٹتا ہے اور بعض لوگ زبان یا قلم کے ذریعے گزند پہنچاتے ہیں۔ کسی کی عزت اچھالتے ہیں تو کسی کا دل توڑتے ہیں۔ کتا تو ایسے کام نہیں کرتا۔ بس ایسے لوگوں کی شکل محشر میں کتے سے بدتر کیوں نہ ہو؟ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری سیرت اچھی بنا دے اور اچھی رکھے تاکہ محشر میں ہماری شکل اچھی نظر آئے۔